ماں کا مقام اپنی جگہ، بیٹی کا مقام اپنی جگہ۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی فاطمہ اور اماں عائشہ دونوں میں مقام کس کا اعلیٰ ہے بتاؤ۔ اللہ والا ایک جھٹکے کے لیے تو پریشان ہوا، کہنے لگا اللہ مدد فرما۔ پھر کہنے لگے او لوگو، عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، بھلا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کہنے لگے فاطمہ علی کی بیوی، عائشہ نبی کی بیوی، بھلا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما فاطمہ الزہرا کو ایک ہی جواب دیا تھا جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اما تو جتنا بھی بڑا اونچا مقام پالے لیکن تیری نسبت پھر صدیق کے ساتھ رہے گی، میری نسبت نبی کے گھرانے کے ساتھ رہے گی۔ تو صدیق کی ویڑے میں آئی، میں نبی کے ویڑے میں آئی۔ اللہ اکبر، تیرا ابا صدیق، میرا ابا کائنات کا نبی محمد الرسول اللہ۔ اماں جان دیکھ لے، تیرا خاندان اور ہے، میرا خاندان اور، تجھے جگر کا ٹکڑا نہیں کہا، مجھے جگر کا ٹکڑا کہا، جنتی عورتوں کی سردارن مجھے بنایا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگایا، بیٹی جو جو تو نے کہا سارا سچ کہا ہے، لیکن ایک بات میری بھی تو سن لے، ناراض نہ ہونا۔ جہاں تو نے اب یہ سنا کہ تیرے باپ نے حدیث میں فرمایا فاطمہ بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا، وہاں تیرے باپ نے یہ نہیں کہا، کائنات کے یہ نبی نے یہ نہیں کہا۔ قیامت کا دن ہوگا، نیک عورت نیک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی، اے فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں میں بھی جاؤں گی۔ فرق صرف اتنا ہوگا، جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جانے لگا۔ ابو ذر غفاری پیچھڑ جاؤ، پیچھڑ جاؤ، ادھر سامنے قبر، ادھر جنازہ، خبر اپنی لاٹھی دکھائی، لاٹھی ٹیکی، اتدری من التی جئنا بہا الیک، پتہ ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ ذرا سوکھی ہو، اوکھی نہ بڑھ، نخرے نہ دکھا، ذرا نرم تھئی، قبر دیکھ تو صحیح کون آ رہی ہے؟ جس کا گھر والا علی المرتضی، جس کا بیٹا حسن مجتبی، اور جس کا خود نام فاطمہ الزہرا، اور جس کی ماں خدیجہ الکبریٰ، جس کا ابا محمد الرسول اللہ۔ علماء اکرام نے فرمایا قبر کی مٹی نے ابو ذر غفاری دی لاٹھی چائی، اٹھا کے یوں کر کے پرے پھینک دی، کہ ابو ذر لاٹھی کسی اور کو دکھانا، یہ قبر ہے۔ ابو بکر یہ لاٹھی نہیں دکھایا کرتے، یہاں تو نیک عمل دکھایا کرتے ہیں، عمل اچھے ہوئے جنت کا باغ بن جائے گی، اور عمل برے ہو گئے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ او میرے عزیزو، یہ سیدہ فاطمہ کو نہیں کہا، سیدہ فاطمہ کے ذریعے سیدہ فاطمہ کے ماننے والوں کو کہہ دیا، اور سیدہ فاطمہ والی زندگی لے کے آنا، حضرت علی حسین والی زندگی لے کے آنا، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ اگر ان کی زندگی سے ہٹ کے زندگی گزار کے آؤ گے قبر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ 4 نمازیں اب تک گزر گئی، 5ویں ہو چکی ہے اکثر مساجد میں، اور کئی ہونے والی ہے۔ اور لوگوں جنہوں نے 4 نہیں پڑھی سانس انہوں نے لیا، اور جنہوں نے 4 پڑھی سانس انہوں نے لیا، لیکن تیرا سانس اوپر جا کے تیرے لیے وبال بن گیا۔ جنہوں نے نماز پڑھی ان کا سانس اوپر جا کے ان کے لیے راحت کا سامان بن گیا۔ رات تو میرے پر بھی آئے گی، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی رات ان پہ بھی آئے گی، جنہوں نے پڑھی ان پہ بھی آئے گی۔ فرق اتنا ہوگا، بستر تو اسے بھی ملے گا، بستر تو اسے بھی ملے گا، چرپائی اسے بھی ملے گی، چرپائی اسے بھی ملے گی، گرم دودھ اسے بھی ملے گا، اسے دودھ نہ صحیح چائے تو ملے گی، لیکن فرق اتنا ہوگا جس نے نماز نہیں پڑھی ساری رات لعنت برستی رہے گی، اور جو نماز کا سجدہ کر کے سو گیا فجر کی نماز تک اس کی چرپائی پہ رحمت برستی رہے گی۔ عبدیت کا پہلا حق، کلمے کے بعد بندہ ہونے کا پہلا حق یہ ہے
کہ اسے اپنا رب مانو. کس اظہار سے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا. یہ وجود کس لیے اللہ نے دیا؟ اس وجود کو اپنے رب کے آگے جھکاؤ. مومن ہونے کی پہچان ہے. آج میرے عزیزو اتنی ساری مسجد بھر گئی، آبادی اس سے بھی زیادہ ہے. اس جیسی 10 جگہ اور بھی آ جائیں، آبادی آ جائے، جگہ پوری نہیں پڑے گی. لیکن میرے عزیزو جلسہ سننے آئے ہو، یہ سنت کوئی نہیں، یہ فرض کوئی نہیں، یہ واجب کوئی نہیں، ایک مستحب عمل ہے. اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی بات کر لی. لیکن نماز فرض ہے. جلسہ سننے آ گئے، مستحب عمل کر دیا، نماز فرض ہے. اور لوگوں سجدے کا ثواب، جلسے کا ثواب تو مل جائے گا، نماز کے چھوڑنے کا. ایک نماز چھوٹ گئی، قضا کر کے پڑھ بھی لی، اس کے بدلے میں ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، اس قضا نماز کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. پہلا، اگر آج اللہ کی نماز پڑھو، کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا. يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثير.